وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، غزوہ خندق کے بارے میں ہم لوگوں نے ابتدائی معلومات حاصل کی تھی۔ کفار نے جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے ارادہ کیا اور مدینہ منورہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ عرب میں جنگ کی یہ صورت کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور انہوں نے خندق کے قریب ہی اپنے خیمے نصب کر دیے، تیر اور پتھر سے لڑنا شروع کیا اور خندق پر بھی حملہ کر دیا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور معزز صحابہ کرام نے بھی جواب میں تیر برسائے اور پتھروں کا سہارا لے کر مدافعت کی اور حملے کو روکنے کی کوششیں کی۔ کتب حدیث میں ہے کہ ایک بار کفار نے اتنی تیز یورش کر دی، اتنا تیز حملہ کر دیا کہ ان کی مدافعت میں مشغولیت کی بنا پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نمازیں قضا ہوئی تھی ان کو پہلے ادا فرمایا، پھر وقتی نماز کو ادا فرمایا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی 4 نمازیں ہی قضا ہوئی اور اس سے زیادہ قضا نہ ہوئی، اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے اگر وقت میں گنجائش ہو تو، اور اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ قضا نمازوں کو ادا کرے گا تو ادا کرتے کرتے اس کی وقتی نماز بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو پہلے وقتی نماز کو ادا کرے گا۔ البتہ اسے صاحب ترتیب نمازی کہا جاتا ہے، اس لیے صاحب ترتیب نمازی وہ ہوتا ہے جس کی کبھی بھی 4 نماز سے زیادہ قضا نہ ہوئی ہو، اور وہ 4 قضا نمازیں پہلے ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو وقتی نماز ہے اسے ادا کرنا ہوگا۔ آج یہ ایسے لوگ بہت کم میسر ہوتے ہیں، ملتے ہیں جو صاحب ترتیب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو ذرا سا بھی سردرد ہوا یا تھوڑا سا بھی کام ہوا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کام ہے، حالانکہ نماز کی تاکید بہت کی گئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا تو ہوئی تھی، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، غمگین ہوئے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مگر ہم اپنے آپ کو تو عاشق مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرار دیتے ہیں، مگر اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا گوارا نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے، اور ہماری عوام اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ مسجد کی دہلیز پر بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کا یوز تو کر لیتی ہے، کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں، مؤذن کہتا رہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر یہ جناب ہیں کہ مسجد کی دہلیز پر بیٹھ کر کے سوشل میڈیا میں اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اصل کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اصل غلامان مصطفیٰ وہی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ سچے غلامان محمد وہی کہلاتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر سچے طور پر پورے خلوص سے عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ دعا کہ رب قدیر ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ